ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس عظیم ذات پاک کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جس کو اس کی زندگی ہی میں سرکار قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حقیقی بھائی کا درجہ دیا اور اپنا سجادہ نشین بنایا، یعنی حضرت خواجہ محمد ابو ارغون رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام مبارک ابو محمد ہے اور لقب مقدس آپ کا ارغون ہے۔ آپ سعادت حسینی و حسنی سے ممتاز ہیں، جن کی مقدس نسبت والد ماجد کی طرف سے حضرت سیدنا امام علی مقام مولا حسین علیہ السلام سے جا کر ملتی ہے، اور والدہ محترمہ کی جانب سے سیدنا امام علی مقام مولا حسن علیہ السلام سے ملتی ہے۔ آپ تین بھائی تھے، پہلے آپ حضرت خواجہ محمد ابو ارغون، دوسرے آپ کے بھائی حضرت خواجہ سید ابو طرف منصور، اور تیسرے بھائی آپ کے خواجہ سید ابو الحسن تیفور رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اپنے تینوں بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ حضرت خواجہ محمد ابو ارغون رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت یکم ربیع الاول 740 ہجری جمعہ کے دن ہوئی۔ آپ قصبہ جنار شہر حلب ملک شام میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تعلیم و تربیت مدرسہ ابراہیمیہ خانقاہ بدیعیہ مداریہ مقام بیروت لبنان میں ہوئی۔ یہ مدرسہ آپ کے جد امجد حضرت علامہ خواجہ سید محمد ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نے جاری فرمایا تھا، جو اپنے زمانے کے معتبر عالم اور صاحب کمال صوفی تھے۔ خانقاہ بدیعیہ مداریہ کے سجادہ نشین تھے۔ یہ خانقاہ چلہ ہے سرکار سرکارہ سیدنا سید بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور یہ مدرسہ آج بھی آپ کے نام سے جاری ہے۔ 8ویں صدی ہجری کے آخر میں حضور سیدی قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ بغرض حج ہندوستان سے روانہ ہوئے۔ مکہ معظمہ پہنچے، دور دور تک آپ کی آمد کی شہرت ہو گئی۔ حضرت خواجہ سید ابو سعید ابو محمد ارغون کو جب معلوم ہوا تو والد بزرگوار سے عرض کیا کہ ہمارے جد امجد تشریف لائے ہیں، آپ مجھ کو ان کے حضور لے چلیے۔ حضرت خواجہ سید عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تینوں صاحبزادوں کو لے کر مکہ معظمہ پہنچے اور سرکار مدار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور تینوں بھائیوں کو سرکار سرکارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور پیش کیا۔ آپ نے صحن مسجد الحرام میں بیعت لی، بڑی نوازشیں فرمائیں اور تقرب خاص عطا فرمایا، اور اپنے جگر گوشوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا۔ اس وقت آپ کی عمر 14 سال تھی اور یہ واقعہ 754 ہجری کا ہے۔ حضرت خواجہ سید ابو محمد ارغون رضی اللہ تعالی عنہ علوم ظاہری و باطنی میں یکتائے زمانہ تھے۔ آپ حافظ و قاری بھی تھے اور فن تجدید میں ماہر استاد تھے۔ خدا تعالی نے آپ کو وہ خوش الحانی عطا فرمائی تھی کہ لحن داؤدی معلوم ہوتا تھا۔ آپ کی آواز بہت دلکش تھی۔ جب آپ نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن فرماتے تو چرند پرند سب آ کر آپ کے پاس جمع ہو جاتے۔ کبھی آپ جنگل کی طرف روانہ ہوتے تو جنگل کے تمام جانور آپ کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ آپ حضرت قطب المدار کے بہت محبوب تھے۔ آپ جس وقت ذکر فرماتے تھے آپ کے اعضاء سے عجیب و غریب دلکش آواز سنائی دیتی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت قطب المدار صاحب نے آپ کو ارغون کے لقب سے ممتاز فرمایا تھا۔ آپ جس وقت کلام مجید تلاوت فرماتے تھے تو جانور بے ہوش ہو کر آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے، اور جب انسان سنتے تو وجد طاری ہو جاتا تھا۔ جب حضرت قطب المدار کا زمان وفات آیا تو وہ آپ کو اپنا جانشین بنا کر کے گئے اور وصیت فرمائی کہ فقراء مداری دور دور ولایتوں میں رہتے ہیں، ایک گروہ خادموں کا ایسا ہونا چاہیے کہ جو ان کی خبر لیتے رہیں اور ان سے وابستہ لوگوں کو بھی فیضان پہنچتا رہے۔ حضرت خواجہ محمد ابو ارغون رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے اپنے خلفاء و مریدین کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ مجھ پر تم لوگوں کے جو حقوق تھے میں نے ان کی ادائیگی کی کما حقہ کوشش کی، پھر بھی اگر ناداستگی میں کسی کا کوئی مجھ پر حق باقی ہو تو خدا کے لیے بلا کسی حجاب کے طلب کر لے یا معاف کر دے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یکتا و بیگانہ ہے، ہمارا خالق و مالک ہے اور اس کے حقوق کی ادائیگی بھی لازم ہے، اور فرمایا وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تم بھی اپنے حقیقی ساتھی کے ساتھ رہو کہ وہ تمہارا محافظ اور تمہارا ذمہ دار ہے، اور کبھی بھی قرآن اور سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے غفلت نہ کرنا۔ ہمارے سرکار محترم حضرت سید بدیع الدین قطب المدار کا ارشاد گرامی ہے کہ جو سنت فخر کائنات کو لائق عمل نہیں بناتا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ٹوٹ جائے جس کو ٹوٹنا ہے اور جڑ جائے جس کو جڑنا ہے۔ اور فرمایا آقائے محترم سیدنا قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ سے جو فیوز و برکات تم تک پہنچے ان کی حفاظت کرنا۔ اور میرا سفر تمام ہوا، مجھے شرم ہے کہ میرے مالک کے جو حقوق میرے ذمے تھے میں اس طرح ادا نہ کر سکا جیسا کہ اس کا حق تھا۔ اللہ تعالی ہم کو معاف فرمائے اور ہم سب ہی کو اپنے پیارے محبوب کی شریعت پر قائم فرمائے۔ اور فرمایا کہ میرے بعد میرے سرکار محترم کی خانقاہ عالیہ قدسیہ کا نظام اور میری جانشینی کے فرائض میرے بھائی انجام دیں گے۔ آپ کی وفات شریف 6 جمادی الثانی 894 ہجری کو ہوئی۔ آپ کی عمر شریف 154 سال 1 ماہ 5 دن رہی۔ آپ کی مزار شریف مکن پور میں حضرت قطب المدار کے بالکل روبرو ہے۔